لوگو سنو دھیان سے، آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ ادھر اس نے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا، ادھر ظالموں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، پاؤں کے نیچے روندا، اس کو مارا اور پیٹا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ چاک کر کے انتڑیاں تک نکال دی اور اسے شہید کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جرم اس کا بھی یہی تھا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا تھا، اسی ایمان کے جرم میں اس کو جان سے مار دیا گیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، فلسطینیوں کا کیا قصور ہے، کیا ان کا جرم ہے، کیوں ان کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، توحید کا عالم بلند کرتے ہیں۔ اس حبیب نجار نے انبیاء کی تائید میں جب توحید کا عالم بلند کیا، ظالموں نے مار مار کر شہید کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کو شہید کیا گیا، ادھر میں نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور جنت میں جا کر کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری زندگی کے سب گناہوں کو میرے رب نے معاف کر دیا اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد قاتل نامراد ہوا اور مقتول اور شہید ہونے والا سر بلند ہو گیا، لیکن لوگوں تاریخ تو دیکھو نا، ایمان والے آپ کو ظالم نہیں دکھائی دیں گے، ایمان والے ہمیشہ مظلوم ہی دکھائی دیں گے۔ ابھی یہ اگر سارے بیان کیے ہیں اتنا وقت نہیں، ان ہر دور کے اندر ظالم نے، کفر نے ایمان والوں پر ظلم ڈھائے ہیں، اور ایمان والے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان مظالم کو سہتے چلے آئے ہیں۔ چلتے چلتے دور آیا میرے اور تیرے پیارے نبی کا، امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ رب العالمین نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں تم نے کیا سمجھا صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا نجات کے لیے کافی ہے؟ تم نے کیا سمجھا آزمائش کوئی نہیں آئے گی؟ تم نے کیا سمجھا تکالیف نہیں آئیں گی؟ اللہ فرماتے ہیں تکالیف تو آتی ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ پہلے گزر گئے ہم نے ان کو بھی آزمایا، جو تم ایمان لائے تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے رہے ہیں، ادھر آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے پر ظالم ظلم کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں۔ کبھی گلے میں رسی ڈال کر بلال کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کبھی چھلنی بدن پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تم نے کیا سمجھا؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، فرمایا تم نے کیا سمجھا تم یوں ہی چھوڑ دو گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ خبر نہیں بتائی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم کہتے ہو
فلسطینی بچیوں کے چیتھڑے اڑ گئے، تم کہتے ہو آگ کے اندر لوگ جل گئے، مکانات تباہ ہو گئے، غزہ سارا تباہ ہو گیا، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اس سے پہلے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہلے بھی تکلیفیں آئیں، پہلے بھی آزمائشیں آئیں، پہلے بھی ظلم و ستم ہوئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، جہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے اور ایمان والے بھی کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب کہتا ہے میں نے تسلی دی اور میں نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، میرے نام پر ڈٹے رہو، میرے نام پر کھڑے رہو اور یہ تہیہ کرو اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہوں تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، کوئی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا۔ رب العالمین نے کہا تم میرا نام لے کر میدان میں ڈٹے رہو، الا ان نصر اللہ قریب، رب کی مدد کوئی دور نہیں، اللہ کی مدد تو بڑی قریب آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ حضرت علی کو بات صحیح سمجھ آ رہی لگتا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں آ رہی، سارے زور سے وجہ سے علی کہہ رہے ہیں، اس طرح دور سبحان اللہ۔ علی کا نام بھی علی ہے، ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے کہ علی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، رب کی مدد بڑی قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے بندو کبھی اپنے رب کو بے خبر نہ پانا، کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ اللہ بے خبر ہے ظالموں کے کردار سے، تیرا رب غافل نہیں ہے، تیرا رب جانتا ہے، تیرا رب واقف ہے، تیرا رب ظالموں کے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ پکڑ کیوں نہیں آتی، عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، چند دن انتظار تو کرو نا، وہ دن آنے والا ہے، ظالم پکڑے ہوئے تیرے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن مہلت مانگ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے تھوڑی مہلت دی جائے، لیکن مہلت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اور اگلی بات بھی سنو، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، یہ مدد کے وعدے رب نے کی ہوئی ہیں اور سارے جان کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، تیرے رب کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سارے بولو بے شک۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، جو رب نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ نہ غلط ہوئی ہیں نہ غلط ہو سکتے ہیں، رب اپنے وعدے میں سچا ہے۔ فَمَا مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے، رب سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، قریب آئے گی، بہت جلد آئے گی، صرف توحید کا نعرہ لگا کر میدان میں کھڑا ہونا تیرا کام ہے، مدد کرنا اور فتح کے ساتھ تیرے سر کو بلند کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جب توحید کے پرستاروں نے بدر کے اندر صفیں درست کر لی تھی، مقابلے میں 3 گنا بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے محمد کے غلاموں کو فتح دی یا نہیں دی؟ توحید کے پرستاروں کو
فتح دی یا نہیں دی؟ اس لیے شاعر کہتا ہے ڈرتا کیوں ہے، اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتا ہے؟ اے امت مسلمہ کے 57 ممالک کے حکمرانوں، کیوں خواب غفلت میں سوئے ہوئی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بزدل بنا کے بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو؟ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام ہے دیس تیرا تو مصطفی ہے۔ تیرے زبان پہ نعرہ توحید ہونا چاہیے، رب کی سربلندی کا نعرہ ہونا چاہیے، اور تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آگ کے اندر کود جانا تو آتا ہے، گردنیں کٹوانا تو ایمان والوں کو آتا ہے، گردنیں جھکانا ایمان والوں کو نہیں آتا۔ یہ گردن جھکے گی تو رب کے سامنے جھکے گی، یہ گردن کٹے گی تو اسلام کے نام پہ کٹے گی۔ فرمایا تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا موحد کے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد سے کس، برینست بنیاد توحید بس۔ فرمایا تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا مسلمان، تجھے کیا پتا توحید کا ماننے والا کتنی جرت والا ہوتا ہے، توحید کا ماننے والا کتنی عظمت والا ہوتا ہے۔ واحد چے در پائے ریزی زرش، توحید والے کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے لالچ دینے کے لیے، یا اس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت سے کس، اس کے دل میں سونے کی لالچ بھی نہیں جاتی، اس کے دل میں تلوار کا خوف بھی نہیں جاتا۔ آج دنیا کے چند ڈالر دیکھ کر ایمان والے بک گئے، دنیا کے تھوڑے سے پیسے دیکھ کر IMF کے ادھر ہی سودا کر ڈالا۔ فرمایا تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکا، نام کا مسلمان رہ گیا، زباں پہ تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، زبان پر لا الہ الا اللہ بھی ہے لیکن دل کے اندر غیروں کے اوپر تو امیدیں لگا کر بیٹھا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں رب کی توحید کو ماننے والا اس کے قدموں میں سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے، امیدوں حراست نباشت سے کس، اس کے دل میں سونے کی لالچ بھی نہیں آتی، اس کے دل میں تلوار کا خوف بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ برینست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد اسلحے کے زور پر نہیں یا مالی طاقت پر نہیں رکھی گئی، اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ لا الہ، یہ طاقت ہے مومن کی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، کاش کوئی ایسا امت مسلمہ کو لیڈر مل جائے۔ امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی ہے، ورنہ یہ صرف کھڑا ہونا اس کا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، غور سے بولو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے واموں گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کسی سے کیا گلہ کریں، اپنی آستینوں میں ایسے بت ہیں کہ دشمن کو کیا منہ دکھائے اور کیا سینہ تانے اس کے سامنے۔ آپس میں ہمارا یہ حال ہو گیا امت مسلمہ کا۔ اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم آزاد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ، زور سے ہاتھ لہرا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاد، لا الہ الا اللہ۔ سنو اے مسلمانوں کہ عرض فلسطین سے گونجتی ہے آذان، سنو اے مسلمانوں کہ عرض فلسطین سے گونجتی ہے آذان۔ سفید درست کر لو اے مسلیان جہاں، وہ پورے جہاں بھر کے نمازی کہلانے والوں سفید سیدھی کر لو، درمیان میں فرق ختم کر دو۔ جیسے نماز کے وقت مل کر کھڑے ہوتے ہو نا، درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑتے ہو، ٹیڑھی صف نہیں ہوتی، خلا درمیان میں نہیں ہوتا، ایسے ہی اے امت مسلمہ کے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، آپس کے خلا ختم کر دو، آپس کی دوریاں مٹا دو، کندھے سے کندھا ملا لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ بس تمہارے کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ کی نصرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا